بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزہ دن کے اعتبار سے 50-50 ہو گیا تقریباً۔ کتنا؟ سمجھنے کے لیے آگے کی بات ہے، سمجھو 50-50 روزہ ہو گیا، 15 ہو گیا اور 15 باقی۔ ہم کیا 50% اپنے آپ کو بدل چکے؟ روزہ بدلنے کے لیے آئے تھے، اور جو رمضان میں بدلتا ہے اللہ اس کو 11 مہینے بدلا ہوا بنا دیتے ہیں۔ محنت کیا 1 مہینہ اور نفع کتنا ہوا؟ 11 مہینہ، اور یہ مہینہ تو ہوا ہی ہے۔ اب اگلا رمضان جب آئے گا تو یہ جتنا بدل چکا تھا پھر کوشش کرے گا تو پھر اس سے زیادہ بدلنے کی کوشش کرے گا، اور ہر چیز بدلنے کی ہے، ہر چیز بدلنے کی ہے، ہر سوچ بدلنے کی ہے، ہر عمل جو اچھا کر رہے ہیں اس کی کیفیت بدلنے کی ہے۔ کیفیت بدلنے میں ایک چیز کا اگر خیال رکھے کہ جلد بازی کے ساتھ نیک اعمال نہیں کریں گے۔ نیک اعمال میں جلد بازی نہیں کریں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسا نہیں۔ 11 مہینہ پڑھا تھا نماز میں، ٹھیک ہے غلطی ہوئی، تو ایک ہے کہ اچھے کام جو کر رہے ہیں اس میں پہلے اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہمیں اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، ہمیں اطمینان سے تلاوت کرنا ہے، پارے نہیں گننے ہیں، تلاوت اطمینان سے۔ کوئی کام اچھا ہو لیکن وہ کام اچھے طریقے سے نہ ہو تو پھر انعام کہے گا ملے گا، شاباشی کیوں ملے گی؟ کام تو اچھا تھا لیکن اچھے طریقے سے نہیں ہوا۔ ہماری عادت ہے اچھے کام کو کرنے کی لیکن خراب طریقے سے کرنے کی۔ اور یہ خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں جلد بازی شامل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی چیز میں گھر سے سوچ کے نہیں آیا ہوں، آپ طلب سے سنتے ہیں، ہمیں مضمون آ جاتا ہے۔ آپ کا کام بنے نہ بنے ہمارا کام تو بنتا جاتا ہے۔ آج کی میری یہی ضرورت تھی کہ اگر آدھا رمضان گزر گیا تو آدھا سدھار ہوا یا پورا ہو گیا، تو آپ کا کتنا ہوا پتہ نہیں، میرا تو ہوا ہی نہیں۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، زندگی کی جس گھڑی میں بندہ یہ کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا، وہ ساری غلطی کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں ملے گا، اتنا مہربان رب نہیں ملے، کوئی ملے گا ہی نہیں، اب کوئی ہے ہی نہیں تو کیا بنایا ہی نہیں اللہ نے۔ وہی ایک اکیلا ہے جو ہزاروں غلطیوں لاکھوں غلطیوں کو ایک دفعہ کہہ دے جی سے، اور اس کا ارادہ ہو جائے کہ آئندہ ہم اس کام کو، ایسے غلط کام کو نہیں کریں گے، بس اس کا آج کی توبہ آئندہ کا پکا ارادہ۔ اور توبہ کے ساتھ پچھتانا تو ہوتا ہی ہے، بلکہ توبہ توبہ کہنے سے پہلے ہی مومن پچھتا چکا ہوتا ہے۔ مجھے ایک مضمون چھوٹا سا یاد آ گیا، میرے بہت کام آیا ہے، بہت کام آیا۔ وہ بزرگ تھے حضرت حکیم صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بچوں کے خسر اور ان کے بچوں کے نانا، اور میری اللہ کی دی توفیق سے ایک عادت شروع سے رہی کہ ہم زیادہ جاننے والوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کچھ سیکھیں، تو ان کے پاس جایا کرتے تو بہت جاتے تھے، بہت گہرا تعلق۔ اور جب جائے ان کے پاس تو چائے پانی جیسا پوچھا جاتا، اس کے بعد فوراً کچھ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ بھائی شکیل یہ دیکھیے نا اس کتاب میں کیا بات لکھی ہے، یا کوئی مسئلہ، یہ مسئلہ سیکھنا بھی چاہیے اور عام بھی کرنا چاہیے، سنیے، یا کوئی دعا،
یا کوئی سنت، وہاں جو بھی ہے سیکھ کر اٹھنے والا ہوتا تھا وہ. لیکن کہہ دو حضرت بیان کیجئے، ارے مجھے کیا آوے، بیان کرتے نہیں تھے. کہیں یہاں بیٹھے نہیں جاؤں نمایاں دکھائی دیں. بزرگوں کے پاس بھی گئے تو وہ چھپ کے وہاں کونے میں، چھپ کے وہاں کونے میں بیٹھے. اس لیے ان کو لوگوں نے جانا نہیں، اور میں نے جانا بھی اور تھوڑا بہت پہچانا بھی. اس لیے فرصت نکال کر 10 ہی منٹ مل جائے تو بھی حکیم صاحب کے پاس جانا ہے. اب میں پہنچا وہاں، اور میرے ساتھ ایک بڑے عالم تھے، بڑی کتاب پڑھانے والے، اور پہلی دفعہ ان کی ملاقات کرائے. ارے بھائی شکیل، ارے کیا پیاری بات ہے، ذرا سنیے تو صحیح، سنیے تو صحیح. اس کا خلاصہ مجھے یاد ہے، میں نے وہ مولانا صاحب جو ساتھ میں تھے وہاں کاغذ نکالا کہ اس کو نوٹ کر دیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بندہ جو پوری زندگی اس کی گناہ میں گزری، پوری زندگی اس کی گناہ میں، ایک دن اس کو خیال ہوا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایمان والا تھا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ سوچا. ادھر آگے جو بات لکھے گا، اللہ نے کہا فرشتوں دیکھو دیکھو اس بندے کو دیکھو، یہ میری ڈر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کرتا ہوں. ہم 15 دن رمضان کے اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ کیا اچھی نماز پڑھ لیا تھا، اچھی تسبیح پڑھا تھا، اچھی تلاوت کیا تھا. اس لیے کرنے کے کام ہم ابھی سے طے کر لیں کہ جتنے دن رمضان کے بچے ہیں اس میں مشق کریں گے، جلد بازی کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے. اور جب شیطان بار بار یاد دلائے گا فلاں سے بات کرو، فلاں سے فون کرو، موبائل کا سوئچ بند کر دیں گے، موبائل کا گلا گھونٹ دیں گے کہ کچھ نہیں کرنا ہے. نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہوں، اچھی نماز اطمینان کی پڑھوں گا، جلدی جلدی نہیں. تلاوت کرنے، اور ہر عمل سے پہلے اللہ کے لیے عمل ہے، اللہ کو دکھا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کو سنا رہا ہوں. یہ نماز بھی ان کو دکھا رہا ہوں، یہ قرآن بھی ان کو سنا رہا ہوں، اور توبہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو صاف کرتے چلا جانا. نفس شیطان کہے گا ایسی توبہ سے کیا فائدہ کہ ابھی تو کیا تھا پھر غلطی تجھ سے ہوئی. ایسی توبہ سے بھی بہت فائدہ ہے، کیونکہ کتاب میں جو بات لکھی ہے، دن بھر 70 دفعہ ایسی غلطی کیا یا 100 دفعہ غلطی کیا اور 100 دفعہ کہا معاف کر دو، تو اللہ کہتا ہے میں تو معاف کرتا ہوں، میں نے تو معاف کر دیا. اس لیے شیطان کہے کہ ایسی توبہ سے کیا فائدہ جو روز کرتا ہے، ہم روز ایسے ہی کریں گے. مگر میرے اللہ آپ جانتے ہیں میں جان کر گناہ کرنا نہیں چاہتا. شیطان گناہ میں بھی کہتا ہے جلدی کر، جلدی دیکھ، نہیں چلی جائے گی، جانے دے. ہم نے طے کیا ہم کام کو سوچ کر کریں گے، اس سے کچھ فائدہ ہے نہیں، اس سے اللہ پاک ناراض رہے گا، تب تو میں نہیں کروں گا. اور یہ کام کرنے سے فائدہ ہے، ہاں اچھی طرح کرے گا تو بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی جیسی ہو جائے، جیسی ہو جائے، اے اللہ اچھی تو نہیں ہوئی. مگر بہت سے لوگ ایسا اچھے اچھے بیٹھے ہیں، اور جب میں اچھوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں تو ہمارا بھی اچھوں میں شمار کر لیجئے. اچھے سیب کے ساتھ داغی سیب بھی وزن میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے.